بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. کچھ دن پہلے ایک میں نے پروگرام کیا تھا, وی لاگ کیا تھا, جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیفری ایپسٹین کون تھا. تو اس میں کئی چیزیں رہ گئی تھی, لوگوں نے کافی سوالات کیے, تو میں نے کہا آپ کو اس کا میں ایک نیا جو پورشن ہے وہ دوں, جس میں نے وہ باتیں کور نہیں کی تھیں جو پچھلے وی لاگ میں تھیں. بہرحال سوال یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کون تھا؟ موساد کا ایجنٹ تھا, انسانی اسمگلر تھا, پھر یا شیطان کا پجاری؟ تو ایپسٹین نے دنیا کی اہم شخصیات کو کیسے اپنے جال میں پھنسایا اور ترکے میں کیا چھوڑا اس نے؟ نئی خوفناک تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. میری سزا معاف کرو, ورنہ میکسویل نے ٹرمپ کو دھمکی آمیز ایک پیغام بھجوا دیا. یہ میکسویل کون ہے؟ گیزلن میکسویل. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا, لیکن اب اس نے ایک دھمکی آمیز پیغام دے دیا. تو ایپسٹین فائلز پر اپنی پہلی ویڈیو میں نے جیفری ایپسٹین کی ذاتی زندگی اور ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی, اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نیچے. تو ایپسٹین فائلز کے موضوع پر اپنی اس دوسری ویڈیو میں آپ کو چند خوفناک حقائق سے آگاہ کروں, اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا کہ جیفری ایپسٹین اپنا شیطانی نیٹ ورک کیسے چلاتا تھا, کیسے اس نے اہم شخصیات کو اپنے جال میں پھنسایا. کیا وہ موساد کا ایجنٹ تھا, شیطان کا پجاری تھا, یا انسانی اسمگلر تھا؟ اور ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ ایپسٹین تو ایک معمولی آدمی تھا, لیکن پھر اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ اور اپنی گرل فرینڈ کے لیے اس نے کیا چھوڑا؟ کیا گیزلن میکسویل جیل سے رہائی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو جیفری ایپسٹین کے بارے میں ایک بات تو بڑے تواتر کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا ایجنٹ تھا, اور موساد ہی کی سرپرستی میں پوری دنیا میں اپنا شیطانی نیٹ ورک چلا رہا تھا. اسے دوسرا بڑا الزام یہ ہے کہ وہ اپنی شیطانی سرگرمیوں کے لیے امریکہ سمیت پوری دنیا سے معصوم بچوں کو امریکہ میں اسمگل کرتا تھا. اور اس حوالے سے خاص طور پہ ترکیہ کا نام لیا جا رہا ہے کہ ایپسٹین نیٹ ورک ترکی سے بچوں کو خرید کر امریکہ اسمگل کرتا تھا. لیکن امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ جیفری ایپسٹین کے خلاف ہیومن اسمگلنگ کے الزامات بے بنیاد ہیں. ایف بی آئی نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جیفری ایپسٹین کے خلاف انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کی قیادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا ایپسٹین واقعی موساد کا ایجنٹ تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ نئی فائلز میں جیفری ایپسٹین کے اسرائیل اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات کے بارے میں متضاد اور غیر واضح معلومات کا تذکرہ شامل ہے. ان دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ خفیہ ذریعے نے ایف بی آئی کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جیفری ایپسٹین موساد کا تربیت یافتہ ایجنٹ ہو سکتا ہے. ایپسٹین کو اپنی زندگی میں بھی اس بات کا پتا تھا کہ لوگ اسے موساد کا ایجنٹ سمجھتے ہیں. 2018 کی ایک ای میل میں ایپسٹین نے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم سے واضح طور پہ یہ بتانے کی درخواست کی کہ وہ موساد کے لیے کام نہیں کرتا. تو ایپسٹین فائل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یود مبارک اور اس کا خاندان ایپسٹین کے نیو یارک کے گھر میں ٹھہرے تھے, اور ان کی یہ دوستی ایپسٹین کی ابتدائی گرفتاری کے بعد بھی جاری رہی. تو ایپسٹین نے اپنی مختلف ای میلز اور ذاتی نوٹس میں یا ذاتی نوٹس میں آپ کہہ لیں اسرائیلی منصوبوں کے بارے میں تواتر کے ساتھ تذکرہ کیا. اس کے علاوہ اس نے اسرائیل کے سفر اور اسرائیلی ریئل اسٹیٹ میں بھی بڑی انٹرسٹ شو کیا, اور سب سے بڑھ کر ایپسٹین نے اسرائیلی اسٹارٹ اپ جو ہے کاربائن, اس میں $1.5 ملین کی سرمایہ کاری میں بھی کردار ادا کیا, اور اس کمپنی کی فنانسنگ کے لیے ایہود بارک کے ساتھ خط و کتابت بھی کی. تو جیفری ایپسٹین نے اپنی ایک ای میل میں خود اعتراف کیا کہ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے مدد کی درخواست کی تو اس نے مودی کو اسرائیل جانے کا مشورہ دیا. ایپسٹین کے مطابق مودی نیتنیاہو سے ملنے اسرائیل گیا اور وہاں خوب ناچ گانا کیا, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انتہائی قریب ہو گیا. تو ایپسٹین کے اس دعوے کے حوالے سے بھارت وضاحت دینے پہ مجبور ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود مغربی دنیا میں آج بھی کوئی یہ بات تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے کہ جیفری ایپسٹین موساد کا ایجنٹ تھا. مغربی ماہرین کی رائے میں ایپسٹین موساد کا ایجنٹ نہیں تھا, لیکن کوئی اس بات کا قوی امکان ہے کہ موساد نے ایپسٹین کو بطور ایک ایسٹ کے یا اثاثے کے طور پہ استعمال کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایپسٹین جو ہے اس نے اشرافیہ کو کس طرح اپنے جال میں پھنسایا. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایپسٹین 1980 کی دہائی سے مالیات, سیاسیات اور تعلیم کے شعبہ میں بااثر اور دولت مند افراد کے ساتھ دیر پا تعلقات بنا رہا تھا,
اور اس عرصے میں اس نے لن فاسٹر ڈی راٹ چائلڈ کے ذریعے برطانوی شہزادے اینڈریو سے بھی رابطہ کیا. وہ طویل عرصے تک آریانے ڈی راٹ چائلڈ کو بھی مالی مشاورت فراہم کرتا رہا. امریکن اور برطانوی اشرافیہ کو اپنے جال میں پھنسانے کے بعد اس نے مڈل ایسٹ کا رخ کیا اور وہاں اعلیٰ سیاسی اور اقتصادی شخصیات سے روابط قائم کیے. ان کے مشاورتی حلقوں میں شامل ہو گیا. عدالتی دستاویزات میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ ایپسٹین نے بعض کاروباری شخصیات کو نوجوان خواتین سے ملوایا. اس حوالے سے آپ کو ایپسٹین کی ایک ای میل پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا طریقہ واردات تھا کیا. یہ ای میل اس نے ہند الویسٹ نامی ایک خاتون کو بھجوائی جس کا تعلق یو اے ای کی ایک طاقتور اور بااثر کاروباری خاندان سے ہے. یہ ایپسٹین کو پیغام بھجواتی ہے کہ ایک لڑکی جو کم عمر ہے اسے تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 2 کا بندوبست کرنا تو بہت بڑا چیلنج ہے، اس لیے ہمیں کل پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو جیفری ایپسٹین نے اپنی جواب میں یہ ہند الاویس سے کہا کہ پلیز 11 بجے تک پہنچ جانا، میں تم دونوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں. تو اکتوبر 2011 میں ایپسٹین نے اس کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے کہا کہ آج میرے گھر پہ ایک شخص ہے جو آپ کے مستقبل کی نوکری کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے. حیران کن طور پہ ان پیغامات کے تبادلے کے بعد ہند الاویس پرکشش نوکریوں کی اس پہ بارش ہو گئی اور وہ پہلے اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل مشن میں کاؤنسلر کے طور پہ کام کرتی رہی. بعد میں 7 ستمبر 2015 کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں سینئر مشیر کے طور پہ مقرر ہو گئی. اب وہ متحدہ عرب امارات کی مستقل کمیٹی برائے انسانی حقوق کی ڈائریکٹر بھی ہیں. یہی وہ طریقہ واردات تھا جس کے ذریعے جیفری ایپسٹین نے درجنوں لڑکیوں کو گمراہ کیا اور پھر ان کا استحصال کیا. جیفری ایپسٹین کے شیطانی اعمال اس قدر مکروہ ہیں کہ اس کی پراسرار موت بھی ان پہ پردہ نہیں ڈال سکی. اس شیطانی نیٹ ورک کا ایک مرکزی کردار ابھی تک زندہ ہے. جیفری ایپسٹین کی گرل فرینڈ گیزلین میکسویل جو اس کی ہمراز اور معاون تھی اس وقت ایک امریکن جیل میں 20 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہے. امریکن کانگریس کی ہاؤس اوورسائٹ کمیٹی نے گیزلین میکسویل کو کل گواہی کے لیے جیل سے ویڈیو لنک پہ طلب کیا تھا. تو کانگریس کے اراکین گیزلین میکسویل سے جیفری ایپسٹین کے ساتھ اس کے تعلقات پہ سوال جواب کرنا چاہتے تھے، لیکن میکسویل نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کر دیا. بعد میں گیزلین میکسویل کے وکلاء نے اراکین کانگریس کو بتایا کہ ان کی کلائنٹ صرف اس صورت میں گواہی دے گی اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی سزا معاف کر دیں. تو امریکن ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ گیزلین میکسویل نے اپنی زبان نہ کھول کر دراصل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک خاموش دھمکی آمیز پیغام دیا کہ اگر انہوں نے سزا معاف نہ کی تو پھر وہ اپنی زبان کھول دے گی. تو گیزلین کا مطالبہ سن کر صاف پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں، کوئی ندامت نہیں، بلکہ اس کی نظر اس دولت پہ ہے جو جیفری ایپسٹین اس کے لیے پیچھے چھوڑ گیا. تو جیفری ایپسٹین نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے 2 جزیرے اور $100 ملین نقد چھوڑے ہیں. 48 نایاب ہیروں کا ایک خزانہ ہے اور ایک انگوٹھی اس کے علاوہ ہے. جیفری ایپسٹین کا نیو یارک کا محل، نیو میکسیکو کی زمین، پام بیچ کا محل اور پیرس کا قیمتی فلیٹ وہ بھی اب گیزلین میکسویل کی ملکیت ہوگی، جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے. اور یہی وہ مال و دولت ہے جس کے لیے وہ جیل سے باہر نکلنے کے لیے جتن کر رہی ہے اور سچ کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی ہے. گیزلین میکسویل جو ہے اس کی سزا معافی کا مطالبہ سامنے آنے کے بعد ایپسٹین کے متاثرین نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے ساری کی ساری ایپسٹین فائلز عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کیا. وہ انصاف مانگ رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ مدد کی اپیل کر رہے ہیں کیونکہ سچ سامنے لانے کا وقت آ گیا. اگر ایپسٹین کے جرائم پہ یوں ہی پردہ پڑا رہا تو شاید یہ انصاف کے قتل کے مترادف ہوگا، کیونکہ یہ صرف کم عمر لڑکیوں کے استحصال کا معاملہ نہیں بلکہ اصل حقائق اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہیں. چند روز پہلے امریکن محکمہ انصاف نے جو نئی ایپسٹین فائلز جاری کی ہیں ان میں ایک ای میل ایسی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ 2011 میں ایپسٹین کی جینز کی فاؤنڈیشن جو ہے اس نے امریکن گلوکارہ برٹنی اسپیئرز کو کلون کیا تھا اور اس کی کلون کی عمر اس وقت 15 سال ہے. اب یہ کلون کیوں تیار کیا گیا اور جیفری ایپسٹین کو اس فیلڈ میں سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنانے کی کیوں ضرورت پڑی، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنا ضروری ہے. لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ سوال اٹھانے والوں کو ہمیشہ اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے.
تو ایلان مسک نے اعلان کیا کہ جو لوگ جیفری ایپسٹین کے بارے میں سچ بولنے کی وجہ سے قانونی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ان کے تمام قانونی اخراجات وہ خود برداشت کریں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ایپسٹین کے بارے میں پورا سچ سامنے آتا ہے کہ ہمیں آدھے اور ادھورے سچ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یہی آج کا کھرا سچ ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔